اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین صدق اللہ مولانا العظیم۔ سامعین مکرم، حاضرین مجلس، ناظرین کرام، اکثر گھروں میں شیطان میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے فتنے فساد ڈال دیتا ہے، جس کے ساتھ ہنستے بستے گھرانے اجڑ جاتے ہیں، بچے بکھر جاتے ہیں۔ اگر میاں بیوی لڑائی جھگڑے فتنے فساد کو روکنا چاہیں تو وہ روک سکتے ہیں۔ کیسے؟ سبحان الذی خلق الازواج ومن کل شیء خلقنا زوجین لعلکم تذکرون۔ یہ جوڑے کس نے بنائے؟ اللہ نے بنائے۔ جو میاں بیوی تقدیر پر راضی رہتے ہیں وہ اللہ کے بنائے ہوئے اپنے جوڑے کو قائم و دائم رکھنے کے لیے اللہ کا شکر بھی ادا کرتے رہتے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے معاملات درگزر کر دیتے ہیں، انہیں بڑھنے ہی نہیں دیتے، ان معاملات کو بڑے ہونے ہی نہیں دیتے۔ کیا خوبصورت فرمایا، معاملات نہ ہوں گر درست انسان کے تو جانور سے بھی بدتر ہے آدمی کی حیات۔ جانوروں کو تو حقوق و فرائض کا نہیں پتہ نا، لیکن انسان کو تو پتہ ہے نا کہ کہیں پر بیوی کے حقوق زیادہ ہیں، اور بیوی کو بھی علم ہونا چاہیے کہ کہیں شوہر کے حقوق زیادہ ہیں۔ جیسے عورت بچپن میں بھائی بہنوں سے محبت کرتی ہے، شادی کے بعد شوہر سے محبت کرتی ہے، اور جب اسے اللہ اولاد دے دے تو پھر اپنے بچوں سے پیار کرتی ہے۔ اس وجہ سے عورت کو اگر فضیلت زیادہ دی ہے، مرتبے اور مقام اس مد میں زیادہ دیے ہیں، تو شوہر کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، اور جہاں شوہر کو مقام زیادہ دیے ہیں، عورت کو وہاں برابری کی رٹ نہیں لگانی چاہیے۔ اگر رات کے 12 بجے رات کے اندھیرے میں عورت کو کہیں باہر جانا پڑے کام کاج سے سودا سلب کے لیے، عورت کی عزت جو ہے وہ محفوظ نہیں رہ سکتی۔ اس لیے کہیں پر مرد کو حقوق زیادہ دیے ہیں، کہیں پر عورت کو حقوق زیادہ دیے ہیں۔ لہٰذا جب اس حق کو آپ تسلیم کر لیں گے تو لڑائی جھگڑے فتنے فساد کی وجہ ہی ختم ہو جائے گی۔ مرد عورت کی تعریف کرے اور عورت مرد کی تعریف کرے۔ فرمایا خدا کی بڑی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے جوڑے بنائے۔ اگر عورت نہ ہوتی تو دنیا میں وجود باقی نہ رہ سکتا مرد کا، اگر مرد نہ ہوتا تو عورت کا وجود بیکار تھا۔ اگر ان دونوں نعمتوں کو دیکھ کر مرد بھی اور عورت بھی شکر ادا کریں تو پھر محبت بڑھتی ہے۔ غلطی کس سے نہیں ہوتی، خطا کس سے نہیں ہوتی؟ انسان تو ہے ہی کمزور۔ جب غلطی ہو جائے تو پیار سے محبت سے اصلاح کی جائے۔ دنیا کی آباد کاری اور دینداری میں مردوں کے ساتھ تقریباً عورت برابر کی شریک ہے۔ اس حیثیت کو مانیں آپ کہ کہیں پر اس کے مرتبے زیادہ ہیں، اس لیے اس کے وجود کا اسے احساس دلایا جائے کہ ہاں بھی تم گھر کی رونق ہو، گھر کی عزت ہو، گھر میں برکت کا ذریعہ ہو۔ مرد کے دل کا سکون، روح کی راحت، ذہن کا اطمینان، بدن کی چین ہے کون؟ اگر عورت دیکھے تو مرد، اور مرد دیکھے تو عورت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عورت آدم علیہ السلام و حضرت حوا کے سوا تمام انسانوں کی ماں ہے، اس لیے وہ سب کے لیے قابل احترام ہے۔ عورت کو کہا گیا ہے، ہر جگہ پہ جو عورت ہوتی ہے اس کو درجہ اللہ نے کیا دیا ہے؟ عزت کا درجہ دیا ہے، کو ماں بنا دی ہے۔ فیملی میں جو ماں ہوتی ہے، ماں کی عزت مرتبہ قدر زیادہ ہوتی ہے۔ عورت کا وجود انسانی تمدن کے لیے بے حد ضروری ہے۔ اگر عورت نہ ہوتی تو مردوں کی زندگی جنگلی جانوروں سے بھی بدتر ہوتی، اور اگر عورت یہ اگر سوچے کہ مرد نہ ہوتا تو میری حیثیت کیا ہوتی۔ اس لیے یہ دونوں جگہوں پر اگر میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کو عزت دیں، اور ایک دوسرے کے والدین کو عزت دیں، بہن بھائیوں کو عزت دیں، تو کبھی لڑائی جھگڑے ہوتے ہی نہیں ہیں۔ اگر کھانے پینے کے معاملات میں، گھریلو معاملات میں
غلطی کوتاہی ہو جائے تو یاد رکھیں عورت گھر کی مزدور نہیں ہے، لیبر نہیں ہے، یہ گھر کے جو کام کاج کرتی ہے وہ اپریشیٹ کرے مرد جو ہے کہ آپ دیکھو میری نوکر نہیں ہو، آپ نے گھر کو سنبھالا ہوا ہے، میں نے باہر کی دنیا سے کما کر لاتا ہوں، پھر ہمارا گھر چلتا ہے۔ اس لیے کوئی عورت یہ بھی نہ کہے کہ میں تمہارے گھر کے کام کرنے کے لیے نہیں آئی۔ اور بھائی اس مہنگائی کے زمانے میں ایک دوسرے کے لیے قربانیاں دو گے تبھی گھر اچھا چلتا ہے۔ یہی تشخیص الامراض ہے کہ میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے فتنے فساد کا سبب ہی یہ ہے کہ حقوق العباد پورے نہیں کیے جاتے، دونوں طرف سے کہیں نہ کہیں غلطی اور کوتاہی ہو جاتی ہے، تو پھر لڑائی جھگڑے فتنے فساد شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر عورتیں نام نہاد عاملوں کے پاس المحسوس کے پاس جاتی ہیں، پھر وہاں پر جا کر ان کو پتہ ہوتا ہے یہ چند باتیں جن کی وجہ سے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، پھر وہ ٹیوے لگا کر آپ لوگوں سے پیسے مال بٹورتے ہیں، بعض جگہ عزتیں بھی نیلام ہوتی ہیں۔ تو اس لیے اپنے شوہر سے پوچھے بغیر گھر سے مت نکلا کریں، کبھی بھی شوہر کو چاہیے عورت کے ساتھ اتنا ظلم و ستم نہ کرے کہ وہ مجبور ہو جائے گھر سے نکلنے پر، پھر عزتیں پامال ہوتی ہیں۔ اس میں قصوروار دونوں میاں بیوی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میاں بیوی میں حسن سلوک کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ۔